السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی 4 بنیادوں میں سے آج میں تیسری بنیاد نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مختصراً وضاحت پیش کروں گی۔ یہ بنیاد وَنَصَرُوهُ کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے، یعنی جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور حمایت کی۔ نبوت و رسالت ایک فریضہ منصبی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور رسل کو تفویض کیا جاتا ہے، یعنی بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ دکھانا، نیند کے ماتوں کو جگانا، انسان کو شرک کے اندھیروں میں سے نکال کر توحید کے روشن صراط مستقیم پر لا کھڑا کرنا، اسے اعمال صالحہ اور مکارم اخلاق کا خوگر بنانا، انسان پر سے انسان کی خدائی کو ختم کرنا، معاشرے میں سے ہر قسم کے جبر اور استحصال کا خاتمہ کرنا، اور انسان کو یہ یقین دلانا کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ جس روز انسان کو اپنے مالک و آقا اور خالق کے سامنے محاسبے کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ قرآن کی روح سے ہے، یعنی جس روز لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جس روز کوئی کسی کا بھلا نہ کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، اور جس دن تکوینی حاکمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تشریعی حکومت بھی اپنے ہاتھ میں لے لے گا، جس روز انسان کی اس دنیا کی کمائی اور کوششوں اور جدوجہد کا نتیجہ اس کے سامنے ہوگا، برے اعمال اور طغیانی و سرکشی کی پاداش میں اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کے خوف کے پیش نظر اپنے نفس کے بے لگام گھوڑے کو قابو میں رکھا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ تبلیغ کا بارے گراں۔ دعوت و تبلیغ کا کٹھن کام، شرک کے اندھیروں کو دور کر کے نور توحید پھیلانے کی یہ بھاری ذمہ داری، بدمستوں اور مدہوشوں کی اصلاح کا یہ مشکل کام، طاغوت سے پنجہ آزمائی اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی سربلندی اور اقامت دین کے جان جوکھوں کے یہ مراحل طے کرنا، یہ تھا وہ بارے گرا جو نبوت و رسالت سے سرفراز ہونے کے نتیجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر آیا تھا۔ اس بارے گرا کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے آغاز ہی میں دے دی گئی تھی، چنانچہ سورۃ مزمل میں فرما دیا گیا تھا، ہم ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے، ایک بھاری بوجھ ڈالیں گے، اور یہ بھاری فرمان اور بھاری بوجھ چند ہی دنوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں پر رکھ دیا گیا۔ چنانچہ سورۃ مدثر میں حکم آ گیا، اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو، نیند کے ماتوں کو جھنجھوڑو، ان کو ہوشیار کرو، ان کو باطل عقائد اور غلط اعمال کے انجام بد سے ڈراؤ، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو۔ سورہ مدثر کی 3 آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکبیر رب کا حکم دیا گیا ہے، جس کے معنی صرف اللہ اکبر کہہ دینا اور اللہ کی بڑائی بیان کر دینا ہی نہیں، بلکہ فی الواقع وہ نظام قائم اور برپا کر دینا ہے جس میں تشریعی حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ ہی کو حاکم اعلیٰ اور قادر مطلق تسلیم کیا جائے، اسی کا حکم حرف آخر ہو، اسی کی مرضی تمام مرضیوں پر حاوی ہو جائے، اور سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کے بقول جس طرح اس کی مرضی آسمانوں میں پوری ہوتی ہے اسی طرح زمین پر بھی پوری ہو، اسی کا جھنڈا تمام جھنڈوں سے بلند تر ہو جائے، اور اسی کی بات سب باتوں پر غالب ہو جائے۔ دعوت و تبلیغ کی غایت اولیٰ۔ غایت اولیٰ کے معنی اولین مقصد اور بنیادی مقصد کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء و مرسلین ہیں، لہٰذا دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ اظہار دین حق بھی نہ صرف آپ کے فرائض رسالت میں شامل ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی غایت اولیٰ ہے۔ چونکہ تا قیام قیامت کوئی اور رسول یا نبی آنے والا نہیں، لہٰذا بنی نوع انسان پر اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، وہاں یہ بھی ضروری قرار دیا کہ دین حق مکمل نافذ ہو۔ قرآن پاک کی روح سے ہے،
وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا، قرآن حکیم اور دین حق اسلام دے کر، تاکہ وہ اس ہدایت اور دین حق کو پورے کے پورے دین نظام حیات پر غالب کر دے۔ تو یہ تھا وہ بھاری بوجھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر رکھا گیا تھا۔ تکبیر رب کا نعرہ لگانا، خدا کی کبریائی کو عملاً نافذ کرنے کی جدوجہد کرنا، اظہار و غلبہ دین کے لیے کوشش کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا داعی بن کر کھڑا ہونا، اعمال صالحہ اور مکارم اخلاق کی دعوت کا علم بلند کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا، اس لیے اسے قول ثقیل سے تعبیر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تھا، کھڑے ہو جاؤ، پس بنی نوع انسان کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ مشرکوں اور کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے، وہ چاہے کتنی ہی مخالفتیں کریں، صعوبتیں پہنچائیں اور ظلم و ستم کے کتنے ہی پہاڑ توڑیں، ان تمام مخالفتوں کے باوجود نبی اکرم سرور عالم، محبوب خدا، رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء و مرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی میں شامل تھا کہ تکبیر رب کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے طاغوتی طاقتوں سے پنجہ آزمائی کریں۔ یہ وہ بھاری بوجھ اور ذمہ داری تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر ڈالی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی اہم ترین ذمہ داری۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اس کا دل اس بات کی تصدیق کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لازم ہے کہ اب فریضہ رسالت و نبوت کی ادائیگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق و ناصر بنے۔ اب اس تکبیر رب کی کٹھن مہم میں، دعوت و تبلیغ کے راہ خارزار میں، حق و باطل کے مارکہ کارزار میں اور جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے میدان جنگ و جدال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست و بازو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حامی و مددگار بننا ہوگا۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ گرے، وہاں وہ اپنا خون بہانے کو اپنے لیے باعث فخر و سعادت سمجھے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے جان کی بازی لگانے میں کامیابی و کامرانی کا یقین ہو۔ اس کا جینا اور مرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہو۔ نبی اس دعوت و تبلیغ کا داعی ہوتا ہے اور وہی سب سے پہلے دنیا کے سامنے شاہد بن کر کھڑا ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ الاحزاب آیات نمبر 45 اور 46 میں فرمایا گیا: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ امتحان اور آزمائش۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کریں اور اس پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ عز و جل اس عالم اسباب میں ان کو جانچتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں: یقیناً اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ اسی جدوجہد اور کشمکش میں مومنین صادقین کی آزمائش ہے۔ اسی سے معلوم ہوگا کہ کون واقعتاً ایمان رکھتا ہے اور کون ایمان کا جھوٹے دعوے دار ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 11 میں فرمایا: اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا ان کو بھی جو واقعتاً ایمان لائے ہیں اور ان کو بھی جو منافق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے گا کہ کون حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بنے پھرتے ہیں۔ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کو اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنایا یا نہیں بنایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب رسالت کی تکمیل میں اپنا جان و مال کھپایا یا نہیں کھپایا؟ دعوت اللہ کے مراحل میں صبر و استقامت دکھائی یا نہیں دکھائی؟ اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ ناقابل قبول ٹھہرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی مسترد کر دیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا دعویٰ بھی غیر معتبر اور محض ریا
اور دکھاوا قرار پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقبل کے بارے میں فہمائشیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی ابتدا غربت کی حالت میں ہوئی تھی اور یہ اسی حالت میں پھر لوٹ جائے گا، تو بشارت ہے غربا کے لیے۔ یہاں غریب کے معنی اجنبی کے ہیں۔ اسلام ابتدا میں بھی اجنبی اور تنہا تھا، یعنی مسلمان بہت کم تھے، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ پھر غریب یعنی اجنبی ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، اور قرآن میں سے اس کے حروف کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ روئے زمین پر اسلام کہیں فی الواقع قائم نظر نہیں آئے گا۔ انسانوں کے کردار اور ان کی شخصیتوں میں اسلام کو فی الواقع کار فرما دیکھنے کے لیے نگاہیں ترسیں گی۔ قرآن محض ایک مقدس کتاب کی حیثیت سے ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا اور اس نور ہدایت سے رہنمائی کی طلب ختم ہو جائے گی۔ اس کی تلاوت صرف رسماً، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ حصول ثواب یا ایصال ثواب کے لیے باقی رہ جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صورتحال عملاً پیدا ہو چکی ہے جس کی خبر ان احادیث مبارکہ میں دی گئی ہے۔ اس صورتحال میں ہم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کر فیصلہ کرے کہ اگر اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور کوئی مخلصانہ تعلق ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ حضور کے ساتھ اس کا رشتہ صحیح بنیادوں پر قائم ہے، تو کیا اس کا مقصود حیات اور نصب العین بھی وہی ہے یا نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت تھا؟ اگر ہم میں سے کسی کے مقاصد زندگی میں اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کی سعی و جہد کرنے اور نور توحید سے پورے کرۂ ارض کو منور کرنے کا عزم شامل نہیں، اور اگر وہ حضور کے مشن کی تکمیل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست و بازو اور آپ کا ساتھی نہیں بن رہا، تو اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق درست نہیں، جس کی اسے فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے صحیح تعلق کی تیسری بنیاد، جو وَنَاصَرُوهُ کی تشریح میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ شکریہ۔